ہاں، ہم بات جو ہم کر رہے تھے کہ جو جو جماعت ہے نا، یہ آپ کی جماعت ٹی ایل پی جو ہے، ہم نے اگر یاد ہوگا ہم نے ایک ڈسکس کی تھی اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ٹی ایل پی جماعت ہے نا، یہ مین اسٹریم کی جماعت نہیں ہے، مین اسٹریم جماعت نہیں، مین اسٹریم کی جماعت نہیں ہے، یہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے نا یہ جماعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مین اسٹریم جماعتوں سے مراد وہ جو پاکستان کا جو بتایا ہوا نظام ہے نا، جو سسٹم ہے، اس کے اندر رہ کے یہ کام کرتی ہیں، جیسے یہ آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہو گئی، ٹھیک ہے صحیح نا، ان کو بعض دفعہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے، بعض دفعہ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے، لیکن جو یہ ٹی ایل پی فی الحال اس وقت تک یہ مین اسٹریم کی جماعت نہیں ہے، اس وجہ سے اس جماعت سے ہر کوئی خائف ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے، کیونکہ یہ جو جماعت ہے نا یہ ریولوشنری جماعت ہے، انقلابی جماعت ہے یہ، اگر یہ اقتدار میں آ جائے نا تو یہ پورے کا پورا جو پاکستان میں جو نظام اینگلو سیکسن ایمبیڈڈ ہوا ہے نا، یہ اس کو اکھاڑ پکھاڑ دیں گے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام ہے نا اینگلو سیکسن سسٹم، جو کہ 1860 کا برطانیہ کا دیا ہوا اینگلو سیکسن سسٹم ہے، جو آج تک پاکستان کے اندر رائج ہے، جس کی بنیادوں پر آپ کی یہ میں آتی ہے ویسٹ منسٹر سٹائل ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی جوڈیشری اور جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ اس اینگلو سیکسن سسٹم پر چلتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ جو اینگلو سیکسن سسٹم ہے نا، یہ مین اسٹریم اس کو کہتے ہیں، کہ پاکستان کی جو مین اسٹریم ہے نا وہ یہ ہے اینگلو سیکسنزم، لیکن یہ جو آپ کی جماعت ٹی ایل پی ہے نا، یہ آؤٹ آف دا وے ہے اینگلو سیکسنزم سے، صحیح جو ہے اس ملک میں جو کرتا دھرتا ہے نا، جو اس وقت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کسی طرح تراش تروش کے ہم اس مین اسٹریم کے اندر لے آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس اینگلو سیکسنزم کے آگے سر جھکا دے، لیکن یہ جماعت اس وقت یہ سر جھکانے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اس جماعت سے ہر کوئی خائف ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس ملک کی بیوروکریسی ہو، چاہے جوڈیشری ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی تھوڑی وہ جوڈیشری کے جو بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ جی حافظ مت بولو ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہے، دے نو دیٹ کہ ان کے دلوں میں کیا خوف ہے۔ صحیح ہے یہ جو جماعت ہے، اگر یہ برسر اقتدار آ جائے یا یہ فل میجورٹی یا پاور کے ساتھ اقتدار میں آ جائے نا، تو ان لوگوں کی چند دنوں میں چھٹی ہو جائے، ان کو چلتا کر دیا جائے، اس نظام کو رول بیک کر دیا جائے، اور اس ملک کے اندر تبدیلی جب ہی آئے گی، کوئی سیاسی جماعت اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک اس ملک میں یہ اینگلو سیکسن سسٹم ایمبیڈڈ ہے، 1860 کا انگریز کا دیا ہوا، اور اس کے تحفظ دینے والے یہ جتنے بھی یہ آپ کے ہو گئے، وڈیرا شاہی ہو گیا، یہ آپ کے چودھری ہو گئے، رانے ہو گئے، ٹوانے ہو گئے، یہ جتنے بھی یہ بن کے بیٹھے ہوئے نا، یہ جعلی گدی نشین ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے دائی ہیں، اس کے پروٹیکٹرز ہیں، یہ اس نظام کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بنیاد پر میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ ٹی ایل پی کی جماعت جو ہے یہ مین اسٹریم کی جماعت نہیں ہے، یہ آؤٹ آف دا مین اسٹریم ہے، بالکل یہ بالکل فی الحال مین اسٹریم سے باہر رہ کے یہ کام کر رہی ہے، اور یہ ان کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اس پر یہ کار فرما رہے ہیں، صحیح ہے اور یہی چیز ان کے باعث بن سکتا ہے ایک انقلابی موومنٹ کا،
جو اس ملک میں بالکل تبدیلی لا سکتی ہے، بالکل چینج لا سکتی ہے، اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی. اس وجہ سے تو یار ان کی نیوز بھی نہیں دیتے، کوئی بھی نیوز ہو. جیسے اب یہ فائرنگ ہوئی ہے، کیونکہ یہ اگر ہاں یہی تو زرداری بات کے ہے نا، کیونکہ مین اسٹریم، اگر یہ بھی مین اسٹریم کا پارٹ ہوتے، انہوں نے بھی اس نظام کے آگے سر جھکایا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی کہتے ہاں جی ٹھیک ہے، آپ ہم جو ہے آپ ہمیں اتنی سیٹیں دے دو، آپ جس کی حکومت کہو گے ہم اس کے ساتھ الحاق کر لیں گے، ان کے حق میں پارلیمنٹ میں جو ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بے شک وہ ختم نبوت کے خلاف قوانین بنائے، قادیانیوں کو جو بہن بھائی کہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ جی یہ جو لکیر ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، یہ جو بارڈر ہے یہ تو بس لکیر ہے، بھی آلو گوشت کھاتے ہیں اور تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو، ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل یہ وہ ہاں، تو یہ جماعت جو ہے نا، یہ سر جھکانے والی جماعت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کی نہ تو خبریں دی جاتی ہیں، ان کو کلیمپ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ انتہا پسند ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. تو یہ معاملات ہیں. اگر یہ زرداری کے یعنی ٹی ایل پی کے گھروں پر فائرنگ ہو، جلسے نہ کرنے دیں تو کوئی بات نہیں. اگر یہاں زرداری کے کتے پر بھی فائرنگ ہو جاتی تو ہیڈ لائن بنی ہوئی تھی. سنو، یہ اس چیز کی دلیل ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جماعت پر امن ہے کہ ان کے کارکنان کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا گیا، نہ کہ انہوں نے جا کے کسی کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے. بالکل بالکل. بات سمجھ رہے ہو نا میری؟ میں سمجھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی انہوں نے تو صبر کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں نے یہی بات، یہ ایک جماعت ہے پاکستان کی، سیاسی جماعت ہے، جن کے کارکنان کو دن دہاڑے سڑکوں پر ان پر تیزاب پھینکے گئے، گولیاں چلائی گئیں، لاشیں انہوں نے اٹھائیں بیچاروں نے، ٹھیک ہے نا. ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. بالکل. کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے. اگر یہ ہوتے تو یہ ان کو دکھا رہے ہوتے کہ یہ دیکھیں. ہاں، اگر یہ مین اسٹریم میں ہوتے تو بالکل ان کے بیانات سے پتہ چل رہا ہوتا، یہ بھی بھونڈے سے وہ جو ہے بیانات دے رہے ہوتے، نہیں جی نہیں جی ٹھیک، ہاں جی جیسا چل رہا ہے بس چلنے دو. اور ٹی وی پر بھی ہیڈ لائن ہوتی کہ فائرنگ ہوئی ہے، جلسہ نہیں ہونے دیا جا رہا، حالات خراب کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن راستہ صاف دے. وہ تو اللہ بھلا کرے، آپ جیسے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو جو ہے ہیڈ لائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کرتے ہیں، ورنہ جو ہے ہیڈ لائن بناتے ہیں اس چیز کی، ورنہ ان بیچاروں کو اگر کوئی ظلم و ستم بھی کر جائے ان کے ساتھ، ان کی شہید بھی کر جائے تو کس نے خبر لگا لی؟ کوئی بھی خبر نہیں لگاتا. کوئی بھی الیکٹرانک اپنا پرنٹ میڈیا وہ بھی بائیکاٹ کرتا ہے، نہیں لگاتا یار. چلو پھر ٹھیک ہے. الیکٹرانک میڈیا تو ایسا سمجھ لیں کہ ان کے کور میں، لیکن یہ پرنٹ میڈیا بھی یہ بھی نہیں دکھاتا. صحیح، ٹھیک. اور اس کے علاوہ یار یہ نون لیگ والوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ جلسہ نہیں کرنے دے رہے تو ٹی ایل پی کے لوگ بھی پورے پاکستان میں کیا وہ پھر ان کو کرنے دیں گے؟ نہیں، وہ بیچارے پر امن لوگ ہیں، تو یہ ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر یہ ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا دیکھو، انتہا پسندی کرتے یہ ہیں، لیکن جو پر امن لوگ ہیں یہ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ انتہا پسند وہ ہیں. یہ انتہا پسند وہ ہیں. یہ لوگ ہمیشہ آپ دیکھو وکٹم کارڈ کھیلیں گے. صحیح ہے. ہاں، ہمیشہ یہ جو ہے یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، بڑے معصومیت سے چہرے بنائیں گے، ٹھیک ہے نا،
لیکن ان کے معصوم سے چہروں کے پیچھے ایک رونیت ہے، فرونیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، غنڈہ گردی ہے. ہاں، دوسری جماعتوں کو یہ ازدہا کہتے ہیں کہ وہ ازدہا ہے، صحیح کیونکہ ہو ان کو پتا ہے نا کہ وہ ازدہا ہے، کیونکہ وہی ازدہا ان کے گلوں کے گرد لپٹتا ہے.